بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ اعراف، پارٹ نمبر 5۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ نمبر 1، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرا ہوا افسوسناک۔ نمبر 2، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، بولا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد۔ نمبر 3، أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیوں جلدی کی تم اپنے رب کے حکم سے۔ نمبر 4، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی وہ تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑا سر اپنے بھائی کا، لگا کھینچنا اس کو اپنی طرف۔ نمبر 5، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی، وہ بولا اے میری ماں کے جنے ہوئے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِی، اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِی الْأَعْدَاءَ، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور نہ ملا مجھ کو گناہ گار لوگوں میں۔ نمبر 6، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِأَخِی، بولا اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، وَأَدْخِلْنَا، اور داخل کر ہم کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کی ندامت۔ اپنی بدعقلی اور کجروی سے انہوں نے ایسا بے ڈھنگا اور بھونڈا کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد جب باطل کا جوش ٹھنڈا ہوا اور عقل و ہوش کچھ ٹھکانے ہوئے تو خود بھی اپنی اس حرکت پر بہت شرمائے، گویا مارے ندامت کے ہاتھ کاٹنے لگے، اور خوف و ہراس کی وجہ سے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ گھبرا کر کہنے لگے اب کیسے بنے گی؟ اگر خدا نے ہم پر رحم فرما کر توبہ اور مغفرت کی کوئی صورت نہ نکالی تو یقیناً ہم ابدی خسران اور دائمی ہلاکت میں جا پڑیں گے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ کا غم و غصہ، کیونکہ حق تعالیٰ نے طور ہی پر اطلاع دیتی کہ سامری نے تیرے قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سخت متاسف اور غضبناک تھے۔ نمبر 3، یہ خطاب عباد عجل گوسالہ پرستوں کو تھا، یعنی میرے پیچھے تم نے خوب میری قائم مقامی کی، جس پر میں سب سے زیادہ زور دیتا تھا، خدا کی توحید و تفرید، اس کی جگہ تم نے بچڑے کی پوجا یہ کہہ کر کھڑی کر دی کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، فی الحقیقت یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ اور ممکن ہے خطاب ہارون علیہ السلام کو بھی ہو کہ تم نے میرے نیابت کا حق جو اخلفنی فی قومی کہہ کر سپرد کر گئے تھے اچھی طرح ادا نہ کیا، کہ ان کو روکتے اور مضبوطی سے اس فتنے کا مقابلہ کرتے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں مفصل آئے گا۔ نمبر 4، یعنی میں پروردگار سے تمہارے لیے احکام ہی تو لینے گیا تھا، اور 40 روز کی میعاد بھی خدا نے مقرر کر دی تھی۔ تم نے خدا کی مقرر کی ہوئی مدت پوری ہونے اور اس کے احکام لے آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ کچھ بہت زمانہ تو نہیں گزر گیا تھا جو تم نے گھبرا کر اس قدر جلد خدا کے قہر و غضب کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 4۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون سے باز پرس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشرکانہ ڈھونگ کو دیکھ کر اور ہارون علیہ السلام کی نرمی و تساہل کا گمان کر کے اس قدر افروختہ اور دینی حمیت وغیرہ کے جوش سے اس قدر بے قابو ہو رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے اور حرارت ایمانی کے بے اندازہ جوش میں ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ معاذ اللہ، ہارون کی اہانت کی نیت سے نہیں، کیونکہ ہارون خود مستقل نبی اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ پھر ایک اولو العزم پیغمبر سے کیسے ممکن تھا کہ دوسرے نبی کو جو اس کا بڑا بھائی بھی ہو ذرا برابر توہین کا ارادہ کرے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ معاملہ اس وقت ہوا جب وہ قوم کی سخت بدعنوانی کی بنا پر بغض فی اللہ اور غصہ سے بے اختیار ہو رہے تھے۔ حضرت ہارون کی نسبت یہ خیال گزر رہا تھا کہ شاید انہوں نے اصلاح حال کی پوری کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کو اصلاح کی بھی تاکید کر کے گئے تھے۔ بے شک ہارون نبی اور عمر میں بڑے تھے، مگر رتبہ میں موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے، اور سیاسی و انتظامی حیثیت سے ہارون کو ان کا وزیر اور تابع بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی شان سیادت و حکمت کا ظہور ہوا، گویا ان کی طرف سے یہ دار و گیر اور سخت باز پرس حضرت ہارون کی تقصیر مظنون پر ایک قسم کی فعلی ملامت تھی، جس سے قوم کو بھی پوری طرح متنبہ کر دیا گیا کہ پیغمبر کا قلب نشہ توحید سے کس قدر سرشار اور دسیسہ شرک و کفر سے کس قدر نفور و بیزار ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں ادنیٰ ترین تساہل یا خاموشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایک نبی کی نسبت اگر ایسا وہم ہو جائے کہ اس نے شرک کے مقابلہ پر آواز بلند کرنے میں ذرا سی کوتاہی کی ہے تو اس کی بزرگی اور وجاہت عند اللہ بھی ایسی سخت باز پرس سے ان کو نہیں روک سکتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں شرعاً معذور تھے۔ اسی فرط غضب اور ہنگامہ دار و گیر میں الواح و تختیں جو خدا کی طرف سے مرحمت ہوئی تھیں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، جسے عدم تحفظ کی وجہ سے تغلیظاً القاء سے تعبیر فرمایا، کیونکہ بظاہر خودھا بقوت ان کا امتثال نہ کر سکے۔ یہ جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ہارون کی طرف بڑھتے وقت ہاتھ خالی کرنے کے لیے بہت تیزی اور عجلت کے ساتھ تختیں ایک طرف رکھ دیں، مگر چونکہ ان دونوں معاملات کی سطح جو ہارون الواح
ہارون یا الواح کے متعلق ظہور میں آئے صورتاً پسندیدہ نہ تھی، گو موسیٰ علیہ السلام نیتاً معذور تھے، اس لیے آئندہ رب اغفر لی الی آخری کہہ کر حق تعالیٰ سے عفو کی درخواست کی۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ نمبر 6، حضرت ہارون کا جواب اور معذرت۔ گو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عینی بھائی ہیں، مگر ماں کی طرف نسبت کرنے سے ان کو نرمی اور شفقت پر آمادہ کرنا تھا۔ اس آیت میں ہارون علیہ السلام کی معذرت کا بیان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ میں نے اپنے مقدور کے موافق ان کو سمجھا چکا، لیکن انہوں نے میری کچھ حقیقت نہ سمجھی، الٹے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہونے لگے۔ اب آپ ایسا معاملہ کر کے ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اور عتاب و غصہ کا اظہار کرتے وقت مجھ کو ظالموں کے ذیل میں شامل نہ کیجیے۔ فی رحمتی کا، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 1، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، البتہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ نمبر 2، والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے کیے برے کام، ثم تابوا من بعدها، پھر توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، ولما سکت عن موسى الغضب واخذ الالواح، اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ، اخذ الالواح، تو اس نے اٹھا لیا تختیوں کو، وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین هم لربهم يرهبون، ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیا موسیٰ نے اپنے قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدہ کے وقت پر لانے کو۔ فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا، قال ربی لو شئت، تو بولا اے رب میرے اگر تو چاہتا۔ تفسیر نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استغفار، یعنی شدت غضب میں جو بے اعتدالی یا اجتہادی غلطی مجھ سے ہوئی، خواہ میں اس میں کتنا ہی نیک نیت ہوں، آپ معاف فرما دیجئے، اور میرے بھائی ہارون سے اگر ان کے درجہ اور شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی طرح کی کوتاہی قوم کی اصلاح میں ہوئی، اس سے بھی درگزر فرمائیے۔ نمبر 2، گوشالہ پرستوں کی سزا اور قتل مرتد۔ یہ غضب وہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ربع پارہ الف لام میم کے بعد گزر چکا، یعنی گوشالہ پرستوں کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی اور دوسروں کے روکنے میں بھی حصہ نہیں لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے۔ نمبر 3، یعنی برا کام حتیٰ کہ کچھ شرک و کفر کر کے پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو غفور الرحیم کے یہاں رحمت اور معافی کی کچھ کمی نہیں۔ یہ معافی وغیرہ آخرت سے متعلق ہے، گویا اشارہ فرما دیا گوشالہ پرستوں کو جو سزائے قتل دی گئی ہے وہ ان کے حق میں شرط قبول توبہ سمجھی گئی تھی۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، بقرہ۔ اب ان پر اخروی مواخذہ باقی نہیں رہا۔ دنیاوی سزا کے بعد اخروی حالت کا بیان اس جگہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الی آخری کے بعد فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم فرما دیا گیا ہے۔ اہلکتہم من قبل وایاج، تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء، بچلا دے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھے جس کو چاہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا تھامنے والا۔ فاغفر لنا، سو بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحمت کر ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ نمبر 1، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، انا ہدنا الیک، ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ فساکتبھا للذین یتقون، سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی۔ تفسیر نمبر 1، 70 سرداروں کے ساتھ
کوہ طور پر حاضری، راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میقات اس میقات کے علاوہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے مقرر ہوا تھا۔ نیز آیات حاضرہ کی ترتیب سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گوسالہ پرستی اور سزا یابی کے بعد پیش آیا، لیکن سورہ نساء کی آیت فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ إِلَى آخِرِهِ زیادہ صفائی سے بتلاتی ہے کہ گوسالہ پرستی اس واقعہ کے بعد ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس واقعہ کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں ربع پارہ الف لام میم کے بعد گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری باتیں اس وقت تسلیم کر سکتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے خود سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمیوں کو جو سردار تھے منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ آخر انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سن لیا، کہنے لگے کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھ نہ لیں ہم کو یقین نہیں آ سکتا۔ اس گستاخی پر نیچے سے سخت بھونچال آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک ہوئی، آخر کانپ کر مر گئے یا مردوں کسی حالت کو پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مؤثر دعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر کے نہایت مؤثر انداز میں دعا کی جس کا حاصل یہ تھا، خدا بندہ اگر تو ہلاک کرنا ہی چاہتا ہے تو ان سب کو بلکہ ان کے ساتھ مجھ کو بھی کہ میں ہی انہیں لے کر آیا یہاں بلانے اور کلام سنانے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کس کی مجال تھی کہ آپ کی مشیت کو روک سکتا؟ جب آپ نے ایسا نہیں چاہا بلکہ مجھے لانے کی اور ان کو کلام الہی سنانے کے لیے یہاں آنے کی اجازت دی تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ اپنے یہاں بلا کر محض بعض بے وقوفوں کی حماقت کی سزا ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہیں؟ یقیناً یہ رجفہ و صاعقہ منظر سب آپ کی طرف سے ہمارے آزمائش و امتحان ہے۔ ایسے سخت امتحانات میں ثابت قدم رکھنا یا نہ رکھنا بھی آپ ہی کے قبضہ میں ہے۔ اس قسم کے خطرناک اور مذلت الاقدام مواقع میں آپ ہی ہمارے تھامنے اور دستگیری کرنے والے ہیں۔ صرف آپ ہی کی ذات منبع الخیرات سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ ہم سب کی گزشتہ تقصیرات اور بے اعتدالیوں سے درگزر فرمائے اور آئندہ اپنی رحمت سے ایسی خطاؤں اور غلطیوں کا شکار نہ ہونے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر وہ لوگ بخشے گئے اور خدا نے ان کو اثر نو زندگی مرحمت فرمائی، کما قال ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ نمبر 2، کوہ طور پر امت محمدیہ کے حق میں اللہ کا ایک وعدہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی، مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم اور فائق رہیں دنیا اور آخرت میں۔ جواباً خدا نے فرمایا، میرا عذاب اور رحمت کسی فرقہ پر مخصوص نہیں، سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے، اور رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے، لیکن وہ رحمت خاص جو تم طلب کر رہے ہو لکھی ہے ان کے نصیب جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے یا نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور خدا کی ساری باتوں پر یقین لائے، وہ پہنچے اس نعمت کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کو لگی۔ الامیہ، امی ہے الذین یجدونہ مکتوبا کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التوراۃ والانجیل توریت اور انجیل میں۔ نمبر 2، یأمرہم بالمعروف وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا، وینہاہم عن المنکر اور منع کرتا ہے برے کام سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، ویضع عنہم اصرہم اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ نمبر 3، فالذین آمنوا بہ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، وعزروہ اور اس کی رفاقت کی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے۔ نمبر 4، اولئک هم المفلحون وہی لوگ ہیں پہنچے اپنے مراد کو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تو کہ اے لوگوں میں رسول اللہ کا تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ سو ایمان لو اللہ پر۔ اور تفسیر۔ نمبر 1، لفظ امی کی تشریح۔ امی یا تو امن بمعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ساری عمر کسی مخلوق کے سامنے زانوائے تلمذ طے نہیں کیا۔ اس پر کمال یہ کہ جن علوم و معارف اور حقائق و اسرار کا آپ نے افاضہ فرمایا کسی مخلوق کا حوصلہ نہیں کہ اس کا عشر عشیر پیش کر سکے۔ پس نبی امی کا لقب اس حیثیت سے آپ کے لیے مایا صد افتخار ہے، اور یا امی کی نسبت ام القرا کی طرف ہو جو مکہ معظمہ کا لقب ہے جو آپ کا مولد شریف ہے۔ نمبر 2، تورات و انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یعنی آپ کی تشریف آوری کی بشارات اور نعوت و صفات کتب سماوی سابقہ میں مذکور ہیں، حتیٰ کہ
اس وقت سے لے کر آج تک 1350 برس کے کانٹ چھانٹ کے بعد بھی موجودہ بائبل میں بہت سی بشارات و اشارات پائے جاتے ہیں جن کو ہر زمانہ کے علماء بحوالہ کتب دکھاتے چلے آئے ہیں۔ وللہ الحمد علی ذالک۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان ہے، یعنی یہود پر جو سخت احکام تھے اور کھانے کی چیزوں میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے تنگی تھی، فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، سورہ نساء رکوع نمبر 22۔ اس دین میں وہ سب چیزیں آسان ہوئیں اور جو ناپاک چیزیں مثلا لحم خنزیر یا گندی باتیں مثلا سود خوری وغیرہ انہوں نے حلال کر رکھی تھیں، ان کی حرمت اس پیغمبر نے ظاہر فرمائی، غرض ان سے بہت سے بوجھ ہلکے کر دیے اور بہت سی قیدیں اٹھا دی گئیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ۔ نمبر 4، نور سے مراد وہی ہے، مطلوب ہو یا غیر مطلوب، یعنی قرآن و سنت۔ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے سب کلاموں پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ نمبر 1، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتا ہے حق کی، وبہ یعدلون، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ نمبر 2، وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور جدا جدا کر دیا ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد، بڑی بڑی جماعتیں۔ نمبر 3، وأوحینا الی موسیٰ، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، اذ استسقاہ قومہ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، ان اضرب بعصاک الحجر، کے مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، کے پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، وظللنا علیہم الغمام، اور سایہ کیا ہم نے ان پر ابر کا، وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، یعنی آپ کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے، عرب کے امیین یا یہود و نصارہ تک محدود نہیں۔ جس طرح خداوند تعالی شہنشاہ مطلق ہے، آپ اس کے رسول مطلق ہیں۔ اب ہدایت و کامیابی کی صورت بجوز کے کچھ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی پیروی کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہی پیغمبر ہیں جن پر ایمان لانا تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کتب سماویہ پر ایمان لانے کا مرادف ہے۔ نمبر 2، گو اکثر یہود سرکشی اور ناانصافی کے رائے اختیار کر رہے ہیں، تاہم کچھ ایسی سعید روحیں بھی ہیں جو دوسروں کو حق کی طرف دعوت دیتی ہیں اور بذات خود حق و انصاف کے راستوں پر گامزن ہیں، مثلا عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یعنی اصلاح و انتظام کے لیے ان کی 12 جماعتیں جو 12 دادوں کی اولاد تھی، الگ الگ کر دی گئی تھیں، پھر ہر ایک جماعت کا ایک نقیب مقرر فرما دیا جو اس کی نگرانی اور اصلاح کا خیال رکھے۔ وبعثنا منہم 12 نقیبا۔ یظلمون، نقصان کرتے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں۔ نمبر 1، وَكُلُوا مِنَّا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ ہم کو بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُم، تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں۔ سنزید المحسنین، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ نمبر 2، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے، قولا غیر الذی قیل لهم، دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا۔ فارسلنا علیہم، پھر بھیجا ہم نے ان پر رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما كانوا یظلمون، بسبب ان کی شرارت کے۔ نمبر 3، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے۔ نمبر 4، اذ یعدون فی السبت، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں۔ یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، لا تأتیہم، ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور ویوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہو، لا تأتیہم، تو نہ آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم بما، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ۔ تفسیر نمبر 1، اس شہر سے مراد اکثر نے اریحا لیا ہے۔ نمبر 2، وادی تی کے واقعات کا یادہ، یعنی ابھی ایک شہر فتح ہوا، آگے سارا ملک ملے گا۔ قضا فی الموضع، یا یہ مطلب کہ خطا معاف کر کے نیک کاروں کے اجر و ثواب بڑھائیں گے۔ قضا فی عامۃ الکتب۔ نمبر 3، یہ واقعات وادی تی کے ہیں جن کا بیان سورہ بقرہ ربع پارہ الف لام میم کے بعد گزر چکا، وہاں کے فوائد میں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔ نمبر 4، یعنی اپنے زمانہ کے یہود سے بطور تنبیہ و توبیخ اس بستی میں رہنے والے یہود کا قصہ دریافت کیجیے۔
جو داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ایلا مراد ہے، جو بجز قلزم کے کنارے مدین اور طور کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ دریا کے قرب کی وجہ سے مچھلی کے شکار کی عادت رکھتے تھے۔ کانوا یفسقون، نافرمان تھے۔ نمبر 1، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں نصیحت کرتے ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے ہلاک کرے، او معذبهم عذابا شدیدا، یا ان کو عذاب دے سخت۔ نمبر 2، قالوا معذرة إلى ربكم، وہ بولے الزام اتارنے کے غرض سے تمہارے رب کے آگے، وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ نمبر 3، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور پکڑا گناہ گاروں کو برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے۔ نمبر 4، فلما عتوا عما نہوا، پھر جب بڑھنے لگے اس کام سے جس سے روکے گئے تھے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ نمبر 5، وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب۔ نمبر 6، تفسیر۔ سبت کے حکم، نمبر 1 سے، سبت کے حکم سے یہود کی خلاف ورزی۔ حق تعالیٰ نے یہود پر ہفتے کا دن شکار حرام کیا تھا۔ باشندگان ایلہ کو عدول حکمی اور نافرمانی کی عادت تھی۔ خدا کی طرف سے سخت آزمائش ہونے لگی۔ ہفتہ کے دن دریا میں مچھلیوں کی بے حد کثرت ہوتی جو سطح دریا کے اوپر تیرتی تھیں، باقی دنوں میں غائب رہتی۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا، صریح حکم الہی کے خلاف ہیلے کرنے لگے، دریا کا پانی کاٹ لائے۔ جب ہفتہ کے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے حوض میں آ جاتی تو نکلنے کا راستہ بند کر دیتے اور اگلے دن اتوار کو جا کر پکڑ لاتے تاکہ ہفتے کے دن شکار کرنا صادق نہ آئے۔ وہ اس حرکت سے معاذ اللہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آخر دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتی کہ مسخ کر کے ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہیلہ سازی اور مکاری خدا کے آگے پیش نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، ناصحین کا امر بالمعروف۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے حکم الہی کے خلاف ہیلہ بازی شروع کی تو شہر کے باشندے کئی قسموں پر منقسم ہو گئے، جیسا کہ عموماً ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس ہیلہ کی آڑ لے کر صریح حکم الہی کی خلاف ورزی کی، دوسرے نصیحت کرنے والے جو اخیر تک فہمائش اور امر بالمعروف میں مشغول رہے، تیسرے جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ نصیحت کی پھر مایوس ہو کر اور ان کی سرکشی سے تھک کر چھوڑ دی، چوتھے وہ ہوں گے جو نہ اس عمل شنی میں شریک ہوئے اور نہ منع کرنے کے لیے زبان کھولی، بالکل علیحدہ اور خاموش رہے۔ مؤخر و ذکر دونوں جماعتوں نے انتھک نصیحت کرنے والوں سے کہا ہوگا کہ ان متمردین کے ساتھ کیوں مغز زنی کر کے دماغ کھپاتے ہو جن سے کوئی توقع یا قبول حق نہیں۔ ان کی نسبت تو معلوم ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پیش آنے والی ہے، یا خدا ان کو بالکل تباہ کر دے اور یا کسی سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ لوگ اب کسی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں۔ نمبر 3، یعنی شاید سمجھاتے رہنے والے سے کچھ ڈر جائیں اور اپنی حرکات شنیعہ سے باز آ جائیں، ورنہ کم از کم ہم پروردگار کے سامنے عذر تو کر سکتے ہیں کہ خدایا ہم نے آخر دم تک نصیحت و فہمائش میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ نہ مانے تو ہم پر اب کیا الزام ہے؟ گویا یہ ناصحین اول تو یہ بالکل مایوس نہ تھے اور دوسرے عزیمت پر عمل کر رہے تھے کہ مایوسی کے باوجود بھی ان کا تعاقب نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 4، ناصحین کی نجات اور نافرمانوں پر عذاب۔ یعنی جب ان نالائقوں نے تمام نصیحتوں کو بالکل ایسے بھلا دیا گویا سنا ہی نہیں، تو ہم نے ناصحین کو بچا کر ظالموں کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ الذین ینہون عن السوء کا عموم الفاظ دلالت کرتا ہے کہ جو نصیحت سے تھک کر لم تعظون قوما الی آخر کہنے لگے، اور جنہوں نے اخیر تک سلسلہ واعظ و نصیحت کا جاری رکھا، ان دونوں کو نجات ملی، صرف ظالم پکڑے گئے۔ یہی ایک اکرمہ سے منقول ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے فہم کی داد دی۔ باقی جو لوگ اول سے آخر تک بالکل ساکت رہے، خدا نے بھی ان کے ذکر سے سکوت فرمایا۔ ابن کثیر نے خوب لکھا ہے، فنص على نجات الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا۔ ابن کثیر۔ ورجع بعد ذلك قول اکرمۃ واللہ عالم۔ نمبر 5، نافرمانوں کا بندر بنا دیا جانا۔ یعنی پہلے کچھ اور عذاب آیا ہوگا، جب بالکل حد سے گزر گئے
تب ذلیل بندر بنائے گئے، یا فلما عتوا الی آخری کو گزشتہ آیات فلما نسوا ما ذکروا بہ کی تفسیر قرار دیا جائے، یعنی وہ عذاب بعیث یہی بندر بنا دینا تھا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منع کرنے والوں نے شکار والوں سے ملنا چھوڑ دیا اور بیچ میں دیوار اٹھائی۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی، دیوار پر سے دیکھا، ہر گھر میں بندر تھے۔ وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر رکھنے لگے اور رونے لگے، آخر برے حال سے 3 دن میں مر گئے۔ نمبر 6، یہود کی دائمی محکومی، یعنی خدا کی طرف سے پختہ اعلان کر دیا گیا، یہود اگر احکام تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو حق تعالیٰ قرب قیامت تک وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برے عذاب میں مبتلا رکھیں۔ برا عذاب یہاں محکومانہ زندگی کو فرمایا۔ یہود کی دائمی ذلت، چونکہ قوم یہود کبھی یونانی اور کلدانی بادشاہوں کے زیر حکومت رہی، کبھی بخت نصر وغیرہ کے شدائد کا تخت مشق بنی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک مجوسیوں کی باج گزاری رہی، پھر مسلمان حکمرانوں کو ان پر مسلط فرمایا۔ غرض اس وقت سے آج تک ان کو من حیث القوم عزت و آزادگی کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ جہاں کہیں رہے اکثر ملوک و حکام کی طرف سے سخت ذلت اور خطرناک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ پھر ان کا مال و دولت وغیرہ کوئی چیز اس غلام و محکومیت کی لعنت سے نجات نہ دے سکی، ورنہ قیامت تک دے سکے گی۔ آخر میں جب یہ لوگ دجال کی مددگار ہو کر نکلیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مسلمان رفقا کے ہاتھوں سے تہ تیغ کیے جائیں گے، کما ورد فی الحدیث۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1، وقطعناہم فی الارض امما، اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے۔ نمبر 2، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، بعض ان میں نیک اور بعض اور طرح کے، وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں میں، والسیئات اور برائیوں میں، لعلکم یرجعون، تاکہ وہ پھر آئیں۔ نمبر 3، فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف، ورثوا الکتاب، جو وارث بنے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، لے لیتے ہیں اسباب اس ادنا زندگی کے، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا، وان یاتہم عرض مثلہ یاخذوا، اور اگر ایسے ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں۔ نمبر 4، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہ بولیں اللہ پر سوا سچ کے، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ افلا، کیا تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جو شرارت سے باز نہ آئے، بعض اوقات میں اس پر جلد ہی دنیا میں عذاب بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اور کیسا ہی کٹر مجرم توبہ کر لے اور نادم ہو کر خدا کی طرف رجوع ہو تو اس کی بخشش اور رحمت بھی بے پایہ ہے، معاف کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ نمبر 2، یہود کی فرقہ بازی، یہود کی دولت برہم ہوئی تو آپس کی مخالفت سے ہر طرف نکل گئے، کوئی اجتماعی قوت و شوکت نہ رہی، اور مذہب مختلف پیدا ہوئے، یا یہ احوال اس امت کو عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، یعنی کچھ افراد ان میں نیک بھی تھے مگر اکثریت کافروں اور فاسقوں کی تھی، ان اکثروں کے لیے بھی ہم رجوع و انابت اللہ کے مواقع بہم پہنچاتے رہے، کبھی ان کو عیش و تنعم میں رکھا، کبھی سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ ممکن ہے احسان مان کر یا سختیوں سے ڈر کر توبہ کرے اور خدا کی طرف رجوع ہو۔ نمبر 4، یہود کی تحریف اور خوش فہمی، یعنی اگلوں میں تو کچھ صالحین بھی تھے، پچھلے ایسے ناخلف ہوئے کہ جس کتاب تورات شریف کے وارث حامل بنے تھے، دنیا کا تھوڑا سا سامان لے کر اس کی آیات میں تعریف و کتمان کرنے لگے اور رشوتیں لے کر احکام تورات کے خلاف فیصلے دینے لگے، پھر اس پر ستم ظریفی دیکھیے کہ ایسے نالائق اور پاجیانہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ عقیدہ اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان باتوں سے ہم کو مضرت کا کچھ اندیشہ نہیں، ہم تو خدا کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، کچھ بھی کریں وہ ہماری بے اعتداریوں سے ضرور درگزر کرے گا۔ اسی عقیدہ کے بنا پر تیار رہتے ہیں کہ آئندہ جب موقع ہو پھر رشوت لے کر اسی طرح کی بے ایمانی کا اعادہ کریں، گویا بجائے اس کے کہ گزشتہ حرکات پر نادم ہوتے اور آئندہ کے لیے عزم رکھتے کہ ایسی حرکات کا اعادہ نہ کریں گے، مگر اللہ سے معمون ہو کر انہی شرارتوں اور بے ایمانیوں کے اعادہ کا عزم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ حماقت اور بے حیائی کیا ہوگی۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔